باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام قرآن کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج اس مختصر سی گفتگو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے شیطان کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے۔ تو یہ بات بالکل سے واضح ہے کہ کسی طریقے کا کوئی شک و شبہ اس بات میں نہیں ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے کہ جو کسی طریقے سے چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ کھلا ہوا ہمارا دشمن ہے۔ اس بات کے لیے قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں، متعدد مقام پر قرآن مجید نے ہمیں متوجہ کیا اور ہماری ہدایت کی کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور ایسا دشمن کہ جو ڈھکا چھپا ہوا نہیں بلکہ کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں سورہ مبارک بقرہ 208 نمبر کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان لانے والوں، تم سب کے سب دائرے امن و صلح و آشتی میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے خطوات اور اس کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی طریقے سے پھر سورہ مبارک بقرہ میں بھی 168 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اے لوگوں، شیطان سے محفوظ رہو، شیطان سے بچو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے خطوات پر چلنے سے بچو اور اس کی پیروی نہ کرو اور اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں یہ درس دیا کہ جو شیطان ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر نہ چلا جائے، اس کی پیروی نہ کی جائے، کسی بھی طریقے سے شیطان کو اپنا قریبی نہ سمجھا جائے بلکہ شیطان کو دشمن ہی سمجھا جائے۔ اس کے لیے پھر قرآن نے سورہ مبارکہ فاطر میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن ہی سمجھو۔ شیطان کو کسی بھی اعتبار سے اپنا دوست سمجھنے کی کوشش نہ کرو اور دوست بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر کوئی بھی انسان عملی طور پہ چاہتا ہے کہ وہ یا عملی طور پہ کوئی بھی انسان شیطان کا جو ہے وہ دوست بنتا ہے تو قرآن فرماتا ہے من یکون الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور شیطان جس کا رفیق اور ساتھی ہو جائے تو وہ بہت ہی برا رفیق اور دوست اور ساتھی ہے۔ جو ایسا ساتھی ہے کہ جو دنیا میں بھی انسان کو نقصان دینے والا ہے، آخرت میں بھی انسان کو نقصان دینے والا ہے، دنیا میں بھی انسان کے لیے خسارے کا سبب بننے والا دوست ہے، اور آخرت میں بھی انسان کے لیے خسارے کا سبب بننے والا یہ دوست شیطان ہے۔ لہذا شیطان کی دوستی سے دور ہونا چاہیے اور شیطان سے بچنا چاہیے۔ تو جب قرآن نے ہمیں یہ سمجھا دیا، ہمیں یہ قرآن نے بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آخر ہم اپنے آپ کو شیطان کی دشمنی سے کیسے محفوظ رکھیں، ہم اپنے آپ کو شیطان کی دشمنی سے کیسے بچائیں۔ اس لیے کہ یہ عقلی بات ہے اور روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی دشمن ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں ہمارا دشمن ہے، اور ایسا بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ دشمن ہمارا قوی اور مضبوط دشمن ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی دشمنی سے اور اس کے نقصان سے، اس کے ضرر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بچائیں۔ تو جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے ہم خود مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم خود اپنے دشمن سے مقابلہ نہیں کرتے تو ہم ایسے انسان سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں یا اس کی پناہ چاہتے ہیں کہ جو ہم سے بھی مضبوط اور قوی ہو اور ہمارے دشمن سے بھی مضبوط اور قوی ہو۔ یقیناً شیطان قوی ہے،
شیطان جو ہے وہ مضبوط ہے، اس کے بہکانے کے طریقے، اس کے گمراہ کرنے کے طریقے، اس کے وسوسے ڈالنے کے طریقے بہت زیادہ ہیں۔ اس سے جو ہے انسان کیسے محفوظ رہے، کیسے بچے، تو یقین جاننا چاہیے۔ قرآن مجید نے بھی ہمیں یہ درس دیا ہے کہ شیطان لاکھ قوی صحیح، شیطان لاکھ جو ہے وہ مضبوط صحیح، لیکن اللہ کے مقابل میں شیطان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت اور قوت کے مقابل میں، اللہ کی تدابیر کے مقابل میں شیطان کے وسوسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شیطان کی قوت اور طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ سمجھ گئے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کریں، شیطان سے پناہ طلب کریں، شیطان کے مکر و فریب سے پناہ طلب کریں، اور شیطان کے گمراہ کرنے والے طریقوں سے پناہ طلب کریں۔ اور یہی چیز ہمیں قرآن میں سورہ مبارکہ مومنون میں یہ سمجھائی گئی اور بتائی گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہہ دیجئے کہ میرے رب میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ تو سورہ مبارکہ مومنون میں ہمیں بتایا گیا۔ ہم عموماً پڑھتے رہتے ہیں، نمازوں میں بھی جس سورہ کی ذکر کرتے ہیں، جس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ مبارکہ والناس، سورہ مبارکہ والناس میں بھی ہمیں یہی درس دیا گیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شیطان کے وسواس سے، شیطان کے گمراہ کرنے والے طریقوں سے اللہ کی بارگاہ میں ہم پناہ مانگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، میرے نبی کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس، جو لوگوں کا حقیقی بادشاہ ہے اس کی پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس، جو لوگوں کا حقیقی معبود ہے اس کی میں پناہ جو ہے مانگتا ہوں، کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے یعنی شیطان کے، ابلیس کے وسواس کے شر سے میں اللہ کی پناہ اور پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، من الجنۃ والناس، یہ وسوسے پیدا کرنے والا چاہے انسانوں میں سے ہو چاہے جناتوں میں سے ہو۔ تو اس مختصر سی گفتگو سے ہمیں یہ نتیجہ ملا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہمیشہ ہمیں وہ عمل انجام دینا چاہیے کہ جس سے رحمان خوش ہو، جس سے اللہ خوش ہو۔ اور اگر ہم محسوس کر رہے ہیں کہ شیطان جو ہے کسی بھی اعتبار سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم اس وقت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شیطان کے ہمزات سے، شیطان کے وسواس سے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟